دے سامنے جامع مسجد رحمانیہ دے خطیب جناب حضرت مولانا قاری عزیر شاہ صاحب کی خدمت گزارش کرے سن کہ وہ خطاب فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا قاری عزیر شاہ صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ ذی قدر ذی وقار سامعین، سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے اللہ کے گھر میں تراویح کی صورت میں نماز کی حالت میں اللہ کا قرآن سنا ہے۔ اللہ آپ سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقین کیجئے یہ اتنی بڑی نیکیاں ہیں، اتنی بڑی نیکیاں ہیں، جب ہم قیامت کے دن دیکھیں گے نا بھائی یار یہ اتنے بڑے اعمال تھے، حیران رہ جائیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو یہ سنائی گئی ہے بات، کہ جب کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام جتنی بھی تلاوت کرتا ہے نا وہ ساری کی ساری مقتدیوں کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی امام کو پڑھنے کا جو اجر مل رہا ہے، مقتدیوں کو پیچھے خاموش کھڑے ہو کر سننے پر بھی ویسا ہی اجر مل رہا ہے۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی، ہے نہ آپ کو کوئی دقت، نہ آپ کی کوئی محنت، نہ کوئی اور مشقت، محض کھڑے ہونا یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اس پر آپ کو اس قاری صاحب یا حافظ صاحب جس نے پورا دن رٹا لگایا، محنت کی، قرآن کا پارا بار بار دہرایا، ایک کو سنایا دوسرے کو سنایا تاکہ کوئی غلطی نہ آ جائے، اتنی محنت کے بعد پھر مصلی پہ کھڑا ہو کے سارے نمازیوں کا بوجھ اٹھا کر اس نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر اس کو ہر آیت پہ فکر کہیں غلط نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، غلط نہ ہو جائے، قرآن کی کوئی آیت، کوئی حرف، کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، یہ ٹینشن پوری تراویح میں۔ پھر اس کے بعد وہ اتنی محنت کے ساتھ زور لگا کے جو پڑھتا ہے، آپ کو صرف خاموش کھڑا ہونے پر ویسا ہی اجر مل جاتا ہے، تو خوش نصیبی ہے آپ کی۔ پھر اس کے بعد آپ میں ماشاءاللہ وہ افراد اور زیادہ خوش نصیب ہیں جن کو رب نے اس علاقے میں سے چن کے اپنے گھر بیٹھا دیا، بڑے ہی خوش نصیب ہے۔ آپس میں بیٹھے ہیں، میرے گھر میں میں چاہوں گا وہی بندہ آئے جو بندہ، جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جس بندے سے میری نفرت ہو، میں چاہتا ہوں وہ میری دروازے سے بھی نہ گزرے، گلی سے بھی نہ گزرے۔ ہر بندہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ میرے سامنے نہ آوے، میں دیکھ نہیں سکتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بندہ گھر بلا لیتا ہے۔ شاید اسی طرح ہی کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی خاص محبت فرمائی ہے، خاص نظر کرم فرمائی ہے کہ آپ کو اللہ نے پورے علاقے سے چن کر اپنے گھر میں صرف نماز کے لیے نہیں، پکا بیٹھنے کے لیے بلا لیا۔ ہر وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے رہو، آپ سوئے پڑے ہیں تب بھی عبادت ہے، آپ اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی عبادت علیحدہ، اعتکاف والی علیحدہ عبادت ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں، جس حالت میں بھی آپ ہیں، آپ کو وہ پراپر ریگولر عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنا دیا۔ بس دعا کیا کرو اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی، آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو حضرات آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، یقیناً ہر مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، مسجدیں تو ساری ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، انتظامیہ بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو کچھ لوگوں نے ایک راستہ دیا، ایک منزل دی، آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا، بھائی ہم آپ کے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں، ایک بندہ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے کھانے پکانے کا انتظام کرے گا، آپ کو وہ بھی تکلیف نہیں ہوگی، آپ معمولی سا جو آپ کا خرچ ہے بس وہی دیا کریں، اور آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ کو آنے جانے کی، گھر میں کوئی گھر سے کھانا لانا، کپڑے لانا وغیرہ اس قسم کی کوئی آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے لیے جن حضرات نے سر جوڑ کے محنت کر کے انتظام کیا ہے، آپ کے لیے یقین کریں، میں کہتا ہوں آپ سب 31-32 بندے اعتکاف والے ہیں نا، 31-32 بندے، ہر بندے کو اپنا ثواب ملے گا، لیکن 32-31 بندوں کا سارا ثواب انتظامیہ کو ملے گا۔ ایسے ہی ہے نا، انہوں نے پلیٹ فارم دیا، آپ کو ایک جگہ مہیا کیا ہے، ایک ذہن بنایا ہے، ماحول دیا ہے، تو یہ ان کا یقین کیجئے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، باوضو ہوں، قرآن سامنے ہے، خوشامد کے طور پہ نہیں کہہ رہا، خوشامد نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا ان کا آپ لوگوں پر احسان ہے نا، احسان۔ اب مانو تو صحیح،
ہاں احسان ہے. بہرحال بھائی اس احسان کا بدلہ نہ یہ چکا سکتے ہیں نہ میں چکا سکتا ہوں. بس یہی ہے, یہ بھی دعا کر رہے ہیں, میں بھی یہ دعا کروں گا, اللہ اپنے خزانے سے اپنی وسعت کے مطابق آپ کی اس نیکی کا بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے. بہرحال آج آپ نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے, قرآن سنا ہے, اور شاید آپ کو چند منٹ انتظار بھی کرنا پڑا ہوگا. یقین کریں میں نے کوئی سانس نہیں لیا, سمجھو سلام پھیرا وطروں کا, فوراً اٹھ کھڑا ہوا, اور میرے جو رفیق ہیں دو ساتھی یہ بھی فوراً اٹھے, گاڑی باہر کھڑی تھی فوراً کھینچی اور یہاں پہنچ گئے. کوئی ہم نے ڈیلے نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور میں کوئی اللہ معاف کرے آپ سے کوئی پیسے تو بٹورنے نہیں ہے, یقین کرے عصر کے بعد بھی بیان کیا ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. پھر مصلی تراویح پڑھائی ہے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اس کے بعد اب آپ کے سامنے حاضر ہوں. چل سو چل ہے, رمضان ہے, بہاریں ہیں, نیکیوں کے لوٹنے کا سیزن ہے. بس یہی دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت ہماری بھی قبول فرما لے, آپ جو بیٹھے ہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں اللہ آپ کی بھی قبول فرما لے. بہرحال میرے خیال میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے چند منٹ, تو وہ عذر تھا, مجبوری تھی. قرآن مجید کی تکمیل پر قرآن کے بارے میں چند باتیں سنیے گا. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہے جی 175 نمبر آیت. فرمایا شہر رمضان, رمضان کا جو مہینہ ہے, الذی انزل فیہ القرآن, وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا ہے, فیہ القرآن, اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. حالانکہ قرآن کے بارے میں ہم آج تک یہی پڑھتے رہے ہیں کہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. پتہ ہے آپ کو, قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ رمضان میں نازل ہوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے گا, میں آپ کو عام فہم انداز میں سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. قرآن کا نزول اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ فرمایا. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے اتار کر اللہ نے پہلے آسمان پر, ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت, وہاں پر اللہ نے اکٹھا قرآن نازل فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اللہ نے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بقدر ضرورت قرآن کا تقریباً 22-23 سال کے عرصے میں نزول فرمایا. تو بہرحال یہاں پر جو مراد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس سے مراد ہے پہلا نزول, لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر بیت العزت والے مقام پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وہ یہی رات تھی. اسی رات میں اللہ پاک نے قرآن کا نزول فرمایا. دوسرا قول بھی ہے, وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اسی رات پہلی وحی نازل ہوئی تھی. قرآن کی جو اللہ نے جو ہے اپنا نزول فرمایا, ابتدا فرمائی, تو اسی جو ہے رمضان کے مہینے میں شروع ہوئی تھی. بہرحال پہلا قول زیادہ صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل فرما کر اشارہ کر دیا, لوگوں رمضان کی اور قرآن کی آپس میں بڑی گہری نسبت ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان, جو بندہ رمضان میں دن کا روزہ رکھے, وقامہ ایمانا, وقامہ, اور رات کی تراویحاں اور رات کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھے سنے, تو فرمایا اس کی نیت کیا ہو, وہ ہو کیسا, ایماناً, ایماندار ہو, و احتساباً, اور ثواب کی نیت سے وہ یہ دونوں کام کرے, قد غفر له ما تقدم من ذنبه, یہ 2 کام کرنے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو الحمدللہ بھائی روزے رکھے ہم نے, ٹھیک ہے ہم ناقص ہیں, ہمارے اعمال ناقص ہیں, تراویح ہم نے پڑھی پڑھائی, ہم ناقص ہیں, بڑے کمزور ہیں, وہ آداب وہ چیزیں جو ہم ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں تھیں, لیکن بہرحال نقل کی ہے ہم نے. تو اب جو ہے اللہ سے یہی درخواست کرتے ہیں, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان نیکیوں کا بدلہ عطا فرما. اچھا جی, تھوڑا سا فرق, ایک اور چیز بڑی پوائنٹ والی سمجھیے گا.
اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں تمام کی تمام کتابیں اللہ نے تختیوں کی شکل میں نازل فرمائیں، لکھی ہوئی صورت میں، لکھی ہوئی شکل میں اللہ نے تمام کتابیں نازل فرمائیں. لیکن قرآن کا جب نمبر آیا اللہ نے لکھا ہوا نازل نہیں فرمایا. قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، بلکہ اللہ نے فرمایا نزلہ علی قلبک، اللہ نے اس کو ڈائریکٹ اللہ نے اپنے نبی کے دل مبارک پر اتارا. یہ ایک پوائنٹ ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا. ساری کتابیں لکھی ہوئی، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، یہ دل مبارک پہ آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے ڈائریکٹ دل کو متاثر کرنا تھا، اس لیے اس کی ابتدا بھی اللہ نے دل سے کی ہے، دل مبارک پر اتارا. پھر اس کے بعد سینہ بسینہ دل بدل یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور آج تک اور قیامت تک یہ قرآن حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوگا. اور اگلی بات کہ یہ اللہ کا جو قرآن ہے یہ لوگوں کے دل کو متاثر کرتا ہے، لوگوں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے. اس لیے قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے نا، اس کے اللہ تعالیٰ نے چند حقوق بنائے ہیں، حقوق، چند حق ہیں قرآن کے جو ہمارے ذمے ہیں. میرے والد صاحب ان کا میرے اوپر حق تھا، میری اماں جی کا میرے اوپر حق ہے، میں اولاد ہوں میرا ماں باپ پر حق ہے، میری اولاد کا میرے اوپر حق ہے، میرے رشتہ داروں کا، استادوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کے، یہ تمام معاشرے کے لوگوں کے ہر مختلف درجات کے حساب سے حقوق ہیں. انسان جس معاشرے میں بھی رہتا ہے اس کے ذمہ حقوق ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں اللہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، میرے نبی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور سن اس قرآن کا بھی تیرے اوپر ایک حق لازم ہے. وہ حقوق اگر قرآن کے تو ادا کر دے گا تو قیامت کے دن سرخرو ہو جائے گا. اگر قرآن کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو دنیا آخرت میں تباہ ہو جائے گا. تو آؤ ذرا علماء نے جو لکھی ہے بات توجہ سے سنیے گا. اللہ کے قرآن کے ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ ہم نے یہ سمجھا اچھے جلد والا، اچھا سا مصحف، اچھے پیج کاغذ والا، اچھی پرنٹنگ والا قرآن لے لینا، لے کر گھر الماری میں رکھ دینا، بس کبھی کبھار اٹھا کر اس کو دیکھ لینا یا قسم کے ٹائم سر پہ اٹھا لینا، یہ قرآن کا حق ہے؟ نہ میرے بھائی، قرآن کا یہ حق نہیں ہے. قرآن مجید کے علماء نے 5 حقوق بتائے ہیں. پہلا حق سمجھیے گا، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. نمبر 1. نمبر 2 اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. نمبر 3 اللہ پاک نے 28ویں پارے میں کیا فرمایا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم. غور کریں ذرا، پہلی آیت پہلے پارے سے پڑھی ہے، اس میں فرمایا یتلونہ. دوسری آیت چوتھے پارے سے پڑھی ہے، وہ بھی پہلے پارے سے پڑھی ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو. تلا یتلو تلاوت سے ہے، یتلو توجہ کرنا ذرا. ایک اور حوالہ ہے چوتھے پارے میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. یہاں پر بھی تلاوت کا تذکرہ ہے.
सूरत का नाम सूरत जुमा है, आयत नंबर 2 है। इसमें फरमाया हो अल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। 4 मकाम कुरान के मैंने आपको सुनाए हैं मुख्तसर अंदाज में। इन चारों मकामात पर मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया, और लोगों अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर के जिम्मे कुरान का पहला हक जो लगाया है, पहली जिम्मेदारी जो पैगंबर के जिम्मे लगाई है, वो कौन सी जिम्मेदारी है, वो कौन सा हक था कुरान का। फरमाया पहला हक अल्लाह के कुरान का ये था कि अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाए। एक कुरान का हक है, कुरान की तिलावत की जाए। भाइयों हर बंदा अपने गिरबान में झांके, मैं कितनी तिलावत करता हूँ, कितना कुरान को खोलता हूँ। सहाबा किराम की जिंदगियों का मुताला करो, बंदा हैरान हो जाता है। सहाबा किराम कैसे अल्लाह की कुरान की तिलावत का कैसे हक अदा करते थे। एक मौके पर अल्लाह के पाक पैगंबर ने दो सहाबा से फरमाया, और करना जरा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने 2 सहाबा से फरमाया, ओ यार जो चोटी है पहाड़ वाली उस पे खड़े हो जाओ और रात के वक्त पहरा दो ताकि मुसलमानों की इधर जो काफिला हिफाजत हो सके। 2 सहाबी हैं, चोटी पर चले गए, आपस में मशवरा किया, यार रात पूरी जो जागनी है कैसे जागेंगे। एक ने कहा यार ऐसा करते हैं, आधी रात एक बंदा जाग लेगा, दूसरा बंदा आराम कर लेगा, फिर उसको जगा देगा। आधी रात के बाद ये उठ जाएगा, पहला बंदा सो जाएगा। तय हो गया। सहाबी रसूल एक सो गया, दूसरा पैरे के लिए खड़ा हो गया। ख्याल आया यार वक्त तो गुजारना है, रात का लंबा पीरियड है, चलो ऐसे ना गुजारो, अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दो। देखना जरा गौर करना, अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दो। सहाबी ने क्या किया, अल्लाह के कुरान की तिलावत के लिए नवाफिल की नीयत बांध ली। साथियों हम ज्यादा तीर मारते हैं ना, देखकर कुरान पढ़ लिया, हम कहते हैं हक अदा हो गया। सुनो, अल्लाह के कुरान के लिए ज्यादा अफजल तरीका तिलावत का ये है कि बंदा नमाज में अल्लाह का कुरान पढ़े। किसमें? नमाज में अल्लाह का कुरान पढ़े। हमारा क्या हाल होता है, कुरान के छोटे छोटे मकामात हमें याद होते भी हैं, उसके बावजूद हर रकात में कुल हो अल्लाह अहद पढ़ते रहते हैं। देखो तो सही, कहते ये सानू आंदा कोई नहीं। मैं बताता हूँ कैसे नहीं आता। तकरीबन 90% लोगों को अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब वाली इब्तिदाई 2 आयतें लाजमी याद होती है, उसके बाद आयतुल कुर्सी हर मुसलमान को याद होती है, उसके बाद और भी बहुत सारे मकामात कुरान के हैं वो भी याद होते हैं। सारे के सारे कुरान में से मुख्तलिफ मकामात याद होने के बावजूद हम नमाज में नहीं पढ़ते, सिर्फ कुल हो अल्लाह अहद पढ़ते रहते हैं। पूछ लो उलमा बैठे हैं, यकीन कीजिए शरीयत का मसला है। फुकहा ने लिखा है जिस बंदे को कुरान का और मकाम याद हो और फिर भी जानबूझकर कुल हो अल्लाह अहद पढ़ता रहे, ऐसे बंदे की नमाज मकरूह है। क्यों मौलाना? ऐसे ही है ना, नमाज मकरूह है। लेकिन शौक जो नहीं है, हमसे खड़ा जो नहीं हुआ जाता, यकीन करो आप ऐसे नहीं होंगे। कई बंदे ऐसे होते हैं तलाश कर रहे होते हैं, यार कोई ऐसी मस्जिद मिल जाए जितने जल्दी पढ़न तरावियां, इमाम साहब F16 हो,
سپیڈو استاد ہوتا کہ آدھے پونے گھنٹے دے اندر ساڈا کم مک جائے. قرآن کا شوق نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کا شوق نہیں ہے. اور نظر صحابی رسول کیا کہتا ہے جی, وقت تو ویسے ہی گزارنا ہے, چلو اللہ کا قرآن شروع کر دیتا ہوں. سارے جے کوئی ہو گیا پیکج للواما چاہ جو راتی و ڈیوٹی دیونی ہے تے فیس بک چلا کے وقت گزرے سا. ٹھیک ہے تو پیارے پیکج نہیں تے پہلے لویندا ہے چاہ بھئی رات ڈیوٹی کرنی ہے کھڑے ہو کے تے تاکہ میں نو نیند نہ آوے, میں سوشل میڈیا واٹس ایپ فیس بک انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ میں انہاں نو چلا کے وقت گزرے سا. ایک مسلمان دا اے مسلمان دا پتر ہے, مسلمان اکھویندا ہے, اپنے آپ نو نبی دا عاشق اکھویندا ہے تے پکا دھڑل لے والا جنت دا ٹھیکیدار بھی ہے. صحابی رسول کو دیکھو وقت مل رہا ہے تے کہتا ہے یار قرآن پڑھ لو. نماز کی نیت باندھ لی, قرآن پڑھ رہا ہے مزے لے لے کر, مزے لے لے کر. دشمن کی نظر پڑ گئی, یار چوٹی پر کوئی حرکت ہے, کوئی بندہ لگتا ہے کھڑا ہے. انہوں نے تیر مارا, اللہ کا کرنا صحابی کو لگا تیر, صحابی کا خون بہنے لگ گیا, خون بہنے لگ گیا. اب یہ بندہ نماز میں کھڑا ہے, اس نے سوچا یار اے جیری سورت دی تلاوت کر رہے ہیں اینو تا مکمل کر لواں, وقت سلام پھیر کے تے اینو جگا دے سنالا لینو. ایک اسے شوق دے اندر, تلاوت کے شوق کے اندر وہ پڑھتا رہا, اس کا خون بہ کر دوسرے صحابی کے جسم کو ٹچ ہوا جو نیچے سویا پڑا تھا, اس کو گرم گرم خون لگا, آنکھ کھلی, حیران ہو گیا. صحابی کو تیر بھی لگا ہوا ہے اور کھڑا ہو کر جھوم جھوم کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. اس کی آنکھ کھلی, اس نے نماز مکمل کی, سلام پھیرا. اس نے کہا یار تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. اتلا صحابی کہتا ہے یار ایڈا مزہ قرآن دی تلاوت چاہیے, دل نہیں کردا اللہ دی تلاوت, قرآن دی تلاوت چھوڑ کیویں دیواں. اساڑے مولوی صاحب 2 منٹ لمبی رکعت کریں چاہ سا دے استاد جی آج تا لمبا کر دیتا نے, بڑا تھکا دیتا نے تے ہاں اساں وی جنتی ہاں انشاءاللہ. اچھا بھائی, اللہ کے قرآن کا پہلا حق ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا. کرو گے تلاوت ڈیلی انشاءاللہ آپ کرتے ہوں گے مجھے امید ہے. اللہ دا واسطہ نوجوانوں موبائلوں دے اندر قرآن بھر لو. اینڈرائیڈ میں اے پی کی اپلیکیشنیں موجود ہیں, ڈاؤن لوڈ کر لو, بھر لو. جس وقت آپ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کبھی قرآن بھی کھول لیا کرو, اے ضرور اثر کرے گا, تیری زندگی میں تبدیلی آئے گی. لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہے, سب کچھ موبائل میں ہے, قرآن نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ کے قرآن کو, ساری چیزیں رکھ کر موبائل میں اللہ کے قرآن کو نہیں آنے دیتا. اللہ کا واسطہ ایسے نہ کیا کر. اے اللہ دیا نعمتاں ان موبائل, اللہ دیا نعمتاں ان نعمتاں نو استعمال اچھا کیتا کر. خیر اللہ کے قرآن کا پہلا حق ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا. ہر روز پڑھیا کر اللہ دا قرآن, تلاوت کیتی کر قرآن دی. اے اللہ دے قرآن دا پہلا حق ہے. نمبر 2 توجہ نال اللہ دے قرآن دا دوسرا حق کے رہے, غور نال سن ذرا. اللہ دے قرآن دا دوسرا حق ہے کہ قرآن نو سمجھا جائے. تلاوت الحق کچھ % لوگ ادا کر دینے, سمجھنا الحق بہت ہی کم, بہت ہی قلیل بندے یہ حق ادا کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کر لی, سمجھا کوئی نہیں. رات بھی بیان تھا تو میں نے وہاں پر بھی اس مسئلے کی وضاحت کر دی ہے. آج کل ایک نئی تحقیق ایک عالم نے پیش کی ہے, بھئی بغیر سمجھے قرآن پڑھنے نال ثواب نہیں لبدا.
ایک عالم نوی تحقیق پیش کی تھی، ٹھیک ہے، سمجھ گیا اسے کون ہوتی؟ چلو بات لگا دستان ہے اچھا تو یاد رکھیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جیرا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو 10 حسنات، جو بندہ ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، سنو میں محمد تمہیں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ فرمایا صرف الف لام میم ثواب کی نیت سے پڑھنا بندے کا کام ہے، 30 نیکیاں اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اور اے بھی پتا ہو آپ کو، یہ جو الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، ہا میم کاف وغیرہ وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے مثال بھی انہی حروف کی دی ہے اور اشارہ کر دیا کہ لوگوں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھو گے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملے گی، جب اس کو سمجھ کے پڑھو گے پھر تو زندگیوں میں بڑے انقلاب آ جائیں گے۔ اللہ تو بہرحال قرآن کا پہلا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ ساتھیو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے محنت کرو، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو ایک بات کہنے لگا ہوں، ہندوؤں کو دیکھ لو، ان کو اپنے مذہب کی کتاب کا پتہ ہے، عیسائیوں کو دیکھ لو ان کو بائبل انجیل وغیرہ کتاب کا پتہ ہے، یہودیوں کو دیکھ لو ان کو بھی اپنی کتاب کا پتہ ہے، ہر مذہب والے کو اپنی کتاب کا پتہ ہے۔ اگر نہیں پتا تو مسلمان کو پتا کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، اس کے نواحی کا پتہ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کن کن چیزوں کا ذکر ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ اسی لیے تو یاد رکھیے گا، ہمیں عقیدے کی بھی سمجھ نہیں ہے، عملوں کی بھی سمجھ نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا حق قرآن کا ہے قرآن کو سمجھنا۔ کیا حق ہے جی؟ قرآن کو سمجھنا۔ سمجھو گے قرآن کو؟ ہاں۔ تیسرا حق میرے بھائیوں قرآن کا یہ ہے، اللہ کے قرآن پر ایمان لانا، یہ تیسرا حق ہے۔ تلاوت بھی کرو، سمجھو بھی صحیح، اور ایمان نہ لاؤ۔ اللہ کہے خبردار، قرآن کے اندر اللہ کہے لا تعبد الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، لیکن بندہ قرآن پر ایمان نہ لائے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر کیا فائدہ؟ فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پر ایمان لایا جائے۔ ایک بندہ تے وہ بیچارہ قرآن نہیں پڑھ سکیا، محروم رہ گیا پچھلی عمرہ تے اس نو ہور حل نظر نہیں آندا، او وقت قرآن چاہ کے نا تا دل دی حسرت پوری کرن واسطے آندی تو انہوں کوئی شے کوئی نہیں، او وقت انج انگلی رکھ کے آدھائی اللہ اے بھی تین سچ فرمایا ہے، اے بھی تین سچ فرمایا ہے، اے بھی تین سچ فرمایا ہے۔ اپنی نیت نال، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، میں اس بندے کی سچائی کی بات کر رہا ہوں کہ اس بندے نے کیا کہا، اللہ اے بھی تین سچ آکھ ہے، اے بھی تین سچ آکھ ہے، اے بھی تین سچ آکھ ہے۔ بھائیو یاد رکھو ایمان قرآن پر لانا یہ ضروری ہے۔ اور ذرا قرآن کا حوالہ سنو، اللہ پاک نے کیا فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان
अन आमिनू बिरब्बिकुम रब्बना, फरमाया जो बंदा ईमान वाला होता है वो क्या कहता है, रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नना समिअना, बेशक हमने सुन लिया है। किस बात को सुन लिया है, मुनादियन युनादी, एक मुनादी को हमने सुना जो निदा लगा रहा था, आवाज लगा रहा था, और क्या कह रहा था, अन आमिनू बिरब्बिकुम, ओ लोगो अपने रब पर ईमान लाओ, कुरान पर ईमान लाओ, उसकी निदा हमने सुनी है। अल्लाह फ़आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं, अल्लाह हमारा ईमान कबूल फरमा। ये ईमान वालों की अलामत है भाइयों, अल्लाह का कुरान है, इस पर ईमान रखना, इसको सच्चा मानना, इसी में कामयाबी समझना, इसको इस पर ईमान लाना, ये तीसरा हक है अल्लाह के कुरान का। और चौथा हक मेरे भाइयों क्या है अल्लाह के कुरान का, और से सुनिएगा, 5 हक मुकम्मल करता हूं। फरमाया चौथा हक ये है कि अल्लाह के कुरान पर अमल करना। अमल कोई नहीं आज साडा, मालूमात है, इल्म है, नॉलेज है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो है, पर अमल, देखो लोगों को कुरान ने कई मकामात पे फरमाया, लोगों अकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर, अमल लोग नहीं करते। आतुज़ ज़का, ज़कात अदा कर, लोग अमल कोई नहीं करते। शिर्क से बच जा, लोग अमल कोई नहीं करते। अतीउर रसूल, रसूल की इताअत कर, लोग अमल कोई नहीं करते। अमल का बड़ा फुकदान है, इल्म का आजकल बड़ा जोर है, हर घर के अंदर कुरान और उसको समझने के असबाब मौजूद है, हर जेब में मोबाइल है, तफसीरें भी बाद लोगों ने भरी हुई हैं, लेकिन अमल करने वाला कोई नहीं है। याद रखिए अल्लाह के कुरान का चौथा हक ये है कि अल्लाह के कुरान पर अमल किया जाए। और 5वां हक, तवज्जो तवज्जो, 5वां हक अल्लाह दे कुरान दा, कि ए अल्लाह दा कुरान जिंजे पढ़े आई, जिंजे समझे आई, जिंजे ईमान लेके आए, जिंजे अमल की तई, ये 4 तकाजे पूरे करन तो बाद 5वां हक अल्लाह दे कुरान दा ए है कि ए कुरान वाला मसला दूसरा तक पहुंचा। अल्लाह, आज अपनी फिक्र बाज बंदे कर लेते हैं, बेगम नमाज नहीं पढ़ती, बेगम शिरकिया फाल करती है, परवाह कोई नहीं है, बच्चों की परवाह कोई नहीं है, जिनके साथ उठक बैठक है उनकी फिक्र ही कोई नहीं है। भाइयों, ये अल्लाह के कुरान का हक है कि अल्लाह का कुरान दूसरों तक पहुंचाया जाए। अब भाइयों 5 हक हैं। तिलावत करना, अल्लाह के घर में बैठे हो, सच्चे दिल से इरादा करो, वादा नहीं करवाता, इरादा करो, कुरान का पहला हक अदा करेंगे, तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। सब तहिया करो। नंबर 2, अल्लाह के कुरान को समझना, ये दूसरा हक है। पूरी कोशिश करके अल्लाह के कुरान को समझेंगे इंशाअल्लाह है। तीसरा हक है अल्लाह के कुरान पर ईमान लाना, हम ईमान लाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। और मता तुहाडी इंशाअल्लाह ही तुहाडा इनके तुहाडे अंदर इनकलाब पैदा कर देवे, ते अल्लाह पाक तुहाडी इंशाअल्लाह ही सुन के तुहाडी जिंदगियां दे अंदर तब्दीलियां पैदा कर देवे। बड़े खुले दिल नाल आखो, कुरान दा तीसरा हक है कुरान नू, कुरान ते ईमान लेके आवना। इंशाअल्लाह ईमान लाएंगे।
چوتھا حق ہے اللہ کے قرآن پر عمل کرنا. عمل کریں گے انشاءاللہ. پانچواں حق ہے اللہ کے قرآن کا کہ قرآن کا مسئلہ دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. ایتا ہو گیا حق قرآن دے. قرآن رمضان برابر چلتے ہیں, بڑی نسبت ہے ان کی. اب جو بندہ رمضان کے اندر راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے. اچھا یہ دسو بھائی تھکتا نہ ہو گئے 2-4 منٹ, صرف 2-4 منٹ. جزاک اللہ. اللہ انہوں واسطے کچھ ہے بھی ہے, دعا ہے خالی کی. اچھا میٹھی دعا ہے. اچھا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہی شکر ہے اپنا کھان دیں دوجہ دا نہیں کھان دیں. اچھا بھائی, راتوں کو قیام میں قرآن سنا پڑا, دنوں کو روزہ رکھا, دن گزرتے گئے, آخری عشرہ آ گیا. اب راتیں بڑی قیمتی آ گئیں, آخری عشرے کی راتیں بڑی قیمتی آ گئیں, اور پھر ان میں سے تاک راتیں اور زیادہ قیمتی. پھر ان تاک راتوں میں آج کی رات 27ویں کی رات ہے. اللہ سے دعا کرو, جی ہم عبادت کر رہے ہیں نا, اب نیکی کا کام کر رہے ہیں نا. اللہ سے دعا کرو, اللہ شالا اج اس اللہ پاکا شالا اج لیلۃ القدر ہوئے. اچھا جس وقت لیلۃ القدر آتی ہے, جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت لے کر بیت اللہ کی چھت پہ اترتا ہے. ساتھیو پتہ نہیں جمعے تے گل ہے تے نہیں ہوئے, سنو پھر. بیت اللہ کی چھت پر جبرائیل اترتا ہے, وہاں جھنڈا گاڑ دیتا ہے, جھنڈا لگا دیتا ہے. جو لشکر اس کے ساتھ آیا ہوتا ہے, جبرائیل کہتا ہے جاؤ ساری زمین پر گھومو پھرو, دیکھو جاؤ اس رات میں جو بندہ کسی قسم کی بھی عبادت کر رہا ہے, جا کر اس بندے کے ساتھ ہاتھ ملاؤ. کیریاں خوش نصیبیاں فرشتے آ کے ہاتھ ملیں دے نا, تے میرا ایمان ہے انشاءاللہ تہاڈا بھی ایمان ہے. میرے محمد نے سچ فرمایا ہے, ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے, پیغمبر دی بات غلط نہیں ہو سکتی. یقیناً ایسا ہی ہے. لیلۃ القدر دے اندر خان صاحب ہے, ملک صاحب ہے, شاہ صاحب ہے, چودھری صاحب ہے, کوئی بھی کسی قوم خاندان کا ہے, یہ کسی قسم کی عبادت میں مشغول ہے, فرشتے آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں. کیری خوش نصیبی ہے. خیر اس کے بعد جبرائیل کہتا ہے او فرشتوں جانے والوں سنو, جو بندہ دعا کر رہا ہو تم اس کے ساتھ رک کر اس کی دعا پر آمین کہنا. اساں جتھے اجتماعی دعا ہوئے نا اس ਨੂੰ اہمیت زیادہ دینے ہیں. کیوں جی؟ مطلب کہیں دی آمین نالا ساڈا کم ہو جائے, یہ مقصد ہوتا ہے نا. نماز جمعہ ہوئے, عید ہوئے, یا اگے پیچھے کوئی اجتماع ہوئے, لوگاں دا اکٹھ ہوئے نا, او دے وچ لوگ آتے ہیں ساجی دعا کروائے. اچھا جی مقصد یہ ہوتا ہے بھئی یار اتنے جو بندے بیٹھے ہیں کہیں دی آمین نالی ساڈا کم ہو ویسی, یہ لالچ ہوندی ہے. تے بھائیو او کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جیڑا آدھا اللہ میرا فلاں مسئلہ انج کر دے, تے بندے تا بندے رہ گئے, فرشتے آدھن آمین. تے وطوی بندہ آکھے یار میں سم کے گزارا اے رات, پورا سال گھر سمدہ رہے ہر روز راتا,
اللہ دے گھر جاگن آیا تے واتی سم کے چا گزارے تا محرومی ہوئی نا. اللہ دا واسطہ ساتھیو اے بڑی قیمتی رات ہے، جب تاک راتاں ساریاں بڑی قیمتی نے. اس واسطے یاد رکھو فرشتے آمین آمین دعاواں تے آدے نے، عبادتاں کرن والے نو مصافحہ کر دے نے فرشتے. جس وقت فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. سلامتی آئے اس رات دے اندر ہی حتی مطلع الفجر. کتنی دیر تک سلامتی آئے؟ فرمایا فجر دے طلوع ہون تک. پوری رات یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، فرشتے گھومتے رہتے ہیں، مصافحہ کرتے رہتے ہیں، مومن خوش نصیب اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں. ہکا اے نہیں، فرمایا لوگو خیر من الف شہر. جو تم عبادت کرتے ہو نا اس رات، اس نے 2 رکعتاں نہیں سمجھنیاں جیریاں 2 پڑھیاں نہیں. قرآن دا ایک سپارہ پڑھے آئی، ادھا پارہ پڑھے آئی، چند رکوع پڑھے نہیں، چند سپارے پڑھے نہیں. اینو ایک دفعہ دی تلاوت نہیں سمجھنی. اے جیرا تے کوئی ذکر اذکار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ درود پاک جیرا بھی ذکر اذکار تسبیحات کیتیاں نہیں، اینو ایک دفعہ پڑھا نہیں سمجھنا. اللہ کے سمجھنا ہے؟ اللہ فرمایا خیر من الف شہر. فرمایا اے ایک دفعہ تے پڑھے ہے نا، اے اتنی مبارک رات ہے، میں اللہ پاک تینوں 84 سال لگاتار عبادت کرنا دا ثواب دے دے سا. ایک 2 رکعتاں پڑھی ہے نہیں تا سمجھو 84 سال لگاتار پڑھدا رہے ہیں. کیڑی مبارک رات، اس کو بندہ ضائع کر دے. بندہ سویا پڑھو یا ان راتوں میں موبائل چلائے، فیس بک اور سوشل میڈیا پر اپنی نظریں گندی کرے، تو میں تو کہتا ہوں بڑی محرومی ہے. بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، بڑی قیمتی رات ہے. سونے کو چھوڑو، ساری زندگی تھوڑے سوتے رہے. اللہ کو منا لو. اللہ مان گیا نا، اللہ راضی ہو گیا نا، یقین کرو بس بیڑا پار ہی ہو جائے گا. کوشش کرو گے انشاءاللہ. قرآن کے 5 حقوق بتایا آپ کو، وہ آپ نے انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سچے دل سے ارادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری زندگی ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. کہا ہے نا آپ نے انشاءاللہ. ایک وہ بات بتلائی ہے آپ کو، اور دوسرا اس رات کے حوالے سے میں نے ایک آدھ حدیث کا حوالہ دیا ہے آپ کو کہ بھائیو یہ وہ بڑی مبارک رات ہے جس مبارک رات کے اندر بندے کو 84 سال سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. آخری بات اور سنو، لگتا ہے تو سن تھک پہ ہو. بس چھوٹی جائی وہ جی میں آیت پڑھی آئی نا سورۃ دخان دی ابتدائی، تھوڑی جی دی وضاحت کر دے وہاں. حامیم والکتاب المبین. او لوگو قسم کتاب مبین دی. کتاب قرآن مبین میں نہیں واضح روشن، او جری دی ہر گل بڑی واضح ہے. اس کتاب دی قسم ہے. اللہ اس کتاب دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ فرمائے اِنَّا انزلناہو فی لیلت مبارکہ. ایڈی مبارک رات ہے جس نو اساں ایک مبارک رات دے، ایڈی مبارک کتاب ہے جس نو اساں ایک مبارک رات دے اندر اتارے ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک رات دے اندر اساں قرآن اتارے ہے، او رات ساریاں راتاں دی سردار بن گئی ہے. بڑی مبارک کتاب ہے، رات ساریاں راتاں دی سردار. جس نبی تے اترے ہے او نبی سارے نبیاں دا سردار. جس مہینے دے اندر اترے او مہینہ رمضان سارے مہینہ دا سردار. جس امت دے کولے قرآن آئے اے امت سارے امتاں دی سردار ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دیتی ہے کہ بندہ کپڑا بازاروں لے کے آندہ ہے، آ کے اپنے کپڑے بنواندہ ہے، جیرا ٹکڑا کپڑا
کپڑے والا بچ جائے قرآن دا خلاف چا بڑھاندا ہے ہن چند دن گزرے نے اے کپڑے میلے ہو گئے تلے سٹ دیتے نے واش روم وچ ڈھے پے نے کوئی فکر نہیں کیتی لیکن اسے دے نال دا ٹکڑا جیرا قرآن تے لپیٹیا آئے اس نو میلا ہوئے تا فوراً دھو کے او دا پانی بھی تلے نہیں سٹدا چھتا تے ویدا ودا ہوندا ہے کیوں کہ یار اے دا پانی بھی برکت والا ہے اے دی میل بھی برکت والی ہے تاکہ پیراں تلے پانی نہ آ جائے اس والا پانی تا اے یاد رکھو کپڑا ہکو ہے تھان ہکو ہے گھر دے اندر لے کے آئے لے کے آون والا بندہ بھی ہکو ہے اس کپڑے دی ویلیو تے قدر کوئی نہیں اس دے نال ٹچ ہون والے قرآن دے نال لگن والے کپڑے دی اہمیت کیوں بن گئی ہے کہ اس کپڑے دا تعلق قرآن نال بن گیا تا او کپڑے دا سردار اس امت دی نسبت قرآن نال اے امت ساری امت دی سردار اے محمد دی نسبت قرآن نال سارے نبیان دا سردار اے رمضان دی نسبت قرآن نال اے رمضان سارے مہینہ دا سردار ہو گیا سن لو لوگو میرے محمد نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او لوگو جس دن بندے دی نسبت جس مسلمان دی نسبت اس قرآن نال ہو ونجے او بندہ سارے بندیاں دا سردار تراویاں قاری صاحب پڑھائیاں قاری صاحب نے تراویاں پڑھائیاں نے ہو سکتا ہے کئی بندے تواڈے وچوں مال دے حساب نال قاری صاحب نالوں اچے ہون حسن عہدیاں دے حساب نال ہو سکتا ہے خاندان دے حساب نال شکل دے حساب نال شہرت دے حساب نال تساں اگے ہو سو لیکن تواڈے کول انہیں قرآن کوئی نہیں جنہیں قرآن قاری صاحب دے کولے تا یقیناً قاری صاحب دی نسبت قرآن نال ہوئیے تواڈیاں ساریاں چودراٹاں تلے رہ گئیاں قاری صاحب سارے نالوں اگے آ گیا آیا کہ کوئی نہ قاری صاحب اگے کھڑا ہے سارے خان ملک چودھری شاہ فلاں سارے پیچھے کھڑے نے ایک قاری صاحب نو سرداریاں کہہ دیتیاں قرآن اس واسطے فرمایا حامیم والکتاب المبین اور لوگو قسم اس کتاب مبین دی انا نزلناہو فی لیلت مبارکہ اس قرآن نو سب بڑی برکتاں والی رات دے اندر نازل کیتا ہے انا کننا منذرین اساتونو ڈرامن والے توجہ نال سنو اللہ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرم من عندنا اے او رات جس رات دے اندر اساں پورے سال دے احکامات فرشتیاں دے حوالے کر دیاں اس پورے سال دے اندر فلانے نو پتر دیونا ہے فلانے نو موت دیونی ہے فلانے نو نفع دینا ہے فلانے نو نقصان دینا ہے فلانے نو صحت دینی ہے فلانے نو بیماری دینی ہے فلانے نال اے معاملہ کرنا ہے سال بھر دے جتنے بھی احکامات دینا وہ اسے رات دے اندر طے کیتے جاندے ہیں اللہ فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم ہر حکمت والا کام اسے رات دے اندر حوالے کیتا جاندہ ہے اور رات کیری ہے لیلۃ القدر کیری رات ہے قرآن قدر نازل ہوئے ہے لیلۃ القدر دے اندر ہے اس رات دی فضیلت بنی اور اس رات دے اندر سارے احکامات سال بھر دے فرشتیاں دے حوالے کیتے جاندے ہیں یاد رکھو اے رات نے 15 شعبان علی شب برات نے ہاں ایک کنفیوژن ہے غلط فہمی ہے وہ رات نہیں ہے کوئی امت میں ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کا قائل ہو کہ قرآن مجید 15 شعبان کو نازل ہوا تھا کوئی قائل نہیں ہے
قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تنازل ہویا رمضان دے مہینے دے اندر، اور رمضان دے اندر وہ مبارک رات ہے وہ کیری ہے لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساریاں نو اے جڑیاں ترٹیاں بھنیاں اساں عبادتاں کیتیاں رمضان دے اندر دن رات دے اندر، اللہ ساڈیاں او عبادتاں قبول فرمائے، اور جس صاحب نے قرآن سنایا ہے تو سنے اللہ اے بھی قبول فرمائے۔ اللہ ساڈے عمل چھوٹے، تو وسیع ہے، بڑی قدرت والا ہے، وسیع خزانے دا مالک ہیں، اللہ تو اپنی وسعت دے مطابق اساں سارے نو اجر عظیم عطا فرما دے۔ دعا کر لو جی بس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہماری اس حاضری کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی کمزوریوں کو معاف فرما، اور ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما، تاکہ یا اللہ اعتکاف سے پہلے اور اعتکاف کے بعد والی زندگی میں واضح فرق نظر آئے۔ یا اللہ ایسی زندگیاں ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جس طرح تو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے اور رمضان گزر جائے۔ مولا رمضان آخری مراحل میں ہے، میرے مولا اگر ابھی تک ہماری معافی نہیں ہوئی تو اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کے تجھ سے منت کر کے کہتے ہیں مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں بدبختی سے بچا، محرومی سے بچا، اور ہم پہ خاص رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے جو بیمار ہیں، جو بیمار حضرات ہیں مرد و عورت، ان حضرات کو یا اللہ صحت اور عافیت والی مبارک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان مرد و عورت فوت ہو گئے، اے اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، ان کی برزخ کو یا اللہ ان کی برزخ کو آسان فرما، جنت میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر بڑی چھوٹی بیماریوں سے، ہر بڑے چھوٹے فتنوں سے، ہر بڑی چھوٹی تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔